السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع کا تعلق تھا دل کی عبادات سے، قلبی عبادت سے، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایک تو ظاہری عبادت ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ظاہری بدنی جسمانی عبادات ہیں۔ کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادت ہے۔ کچھ عبادات مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں، جیسے عمرہ کرنا یا حج کرنا، اس میں آپ کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، جسم کی بھی مشقت ہے، اور اس میں آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ ہمارا جو موضوع کچھ دنوں سے چل رہا ہے وہ ان کا تعلق ان عبادات سے ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قلبی عبادات، یعنی وہ عبادات دل سے متعلق ہے۔ تو آج ان قلبی عبادات میں سے جس عبادت کا ہم نے آج ذکر کیا اور اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور صاحب کتاب نے جو مضمون اور جو عنوان باندھا ہے وہ ہے توکل۔ تو توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ توکل کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، دل کے اندر اللہ پر مضبوط ایمان، اعتماد اور بھروسہ، اسی کا نام توکل ہے، اس کا نام توکل۔ تو اس حوالے سے اللہ پر توکل کرنا دین اور ایمان کی تصحیح کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے شرط ہے۔ یعنی اگر آپ اپنا دین اور اپنا ایمان سالم سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے توکل، اللہ پر توکل جو ہے یہ شرط ہے۔ توکل کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ دین صحیح۔ اور شرعی طور پر توکل کا مفہوم یہ ہے کہ تمام قلبی عبادات کو اللہ ہی کے لیے بجا لانا، یعنی اپنے تمام امور اور معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب اور ذرائع بھی اختیار کرنا۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ جائیں اور بولیں جی مجھے تو اللہ پر بڑا بھروسہ اور توکل ہے، اللہ رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، اللہ مجھے یہیں پہ رزق دے گا، اور گھر پہ بیٹھ جائیں اور کہیں جی میرا اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ یہ توکل درست نہیں ہے، اور جس طرح بعض لوگ سمجھتے اور کرتے ہیں۔ توکل یہ کہ بھروسہ اللہ پہ کریں، اور جتنے بھی جو اسباب ہیں، جو جائز طریقے ہیں، ذرائع ہیں، ان کو بروئے کار لیں، ان کو امور کو، ان معاملات کو، ان اسباب کو اختیار کریں، اس کے مطابق کوشش کریں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن اسی اللہ نے کہا کہ کوشش کرو، نکلو زمین میں، کوشش کرو، نکلو، دیکھو اور بھاگ دوڑ کرو، حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا نا سورہ جمعہ میں کہ جب جمعہ پڑھ لو اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو اختیار کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو اختیار کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز ختم ہو جائے اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ رازق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی کوشش کرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو
یہ توکل نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، بلکہ توکل یہ ہے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. یہ حدیث ہے، اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. یعنی مثال اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہیں پہ قیام کیا ہے، اونٹ کی سواری آپ کی ہے، اب آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ جی توکل اللہ پہ کہیں نہیں جائے گا. یہ ہیں اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں اور کہیں جی میرا توکل ہے. گاڑی کھلی چھوڑ دیں، اس میں آپ کی قیمتی چیزیں، اور آپ کو جی میرا توکل ہے. توکل یہ کہ گاڑی کو آپ صحیح جگہ پہ پارک کریں، اس کو لاک کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیں. یہ توکل نہیں ہے کہ اونٹ کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، کہیں جی میرا تو توکل. حدیث ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، یعنی اس کے رسی وسی باندھنا اس کو اس کے ٹھکانے پہ، پھر اس کے بعد توکل کرو. ہاں یہ ضرور توکل کی ایک صورت ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے ہیں. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. کوئی پرندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا پیٹ خالی ہو، جس کا پوٹا خالی ہو. وہ ان کے پاس کوئی گودام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسٹور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فریج نہیں ہے، کولڈ اسٹوریج نہیں ہے. صبح جاتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا، کھا کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن اللہ پہ ان کو توکل بھروسہ ہے کہ ہم جب صبح نکلیں گے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو آئیں گے ہمارا پیٹ بھرا ہوگا، ہمارا رازق ہمیں، ہمارا خالق ہمیں رزق دے گا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے پرندے توکل کرتے ہیں نا، بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر، تم بھی ایسی بھروسہ کرو جیسے اللہ ان پرندوں کو رزق دیتا ہے، ایسی تمہیں بھی رزق دے گا. اللہ اکبر، کیا زبردست مثال ہے. دیکھا نا آپ نے، پرندے صبح صبح نکلتے خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر وہ ساری رات میں وہ ہضم ہو جاتا ہے، صبح پھر نکل جاتے ہیں. اب پرندے بھی یعنی توکل ہے ان کا، اتنا توکل ہے، ان کو پتہ ہم نکلیں گے ہمیں رزق ملے گا، لیکن گھونسلے میں بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے ہوتے. گھونسلے میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے وہ بھی، بلکہ سارا دن میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار. ہمارے گھر والے اہتمام کرتے تھے پانی کا اور یہ پرندوں کے چاول اور دانے دن کے کا نا، تو اور ان کے جانے کے بعد پھر میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا میں بھی خیال کروں. آس پاس کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم دانہ دن کا ان کا چاول جو بھی اناج رکھ دیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ خالی ہوتا برتن. کہاں سے دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ ایسی ان کی حس ہے، آس پاس کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایسی حس ہے، آپ کوئی چیز رکھیں کچھ ٹائم کے بعد پرندے آ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ میں نے آزمایا کہ میں نے چاول یا دانہ ایسے ڈالا ہے، مجھے کوئی قریب پرندہ نظر نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد پرندوں کی آواز آ رہی ہوتی، یا کچھ ٹائم کے بعد ہم چلے جائیں جیسے ڈیوٹی، کچھ گھنٹوں کے بعد آئے دیکھیں تو برتن خالی ہوتا ہے. کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی حس رکھی ہے. یا وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ایسی اللہ نے ان کی یعنی ان کی نظریں رکھی ہیں کہ وہ ڈھونڈ لیتے اپنی غذا. لیکن یہ دانہ ہم جو رکھتے ہیں یہ ان کے گھونسلوں تک ہم نہیں پہنچاتے. پرندہ خود آتا ہے، کوشش کرتا ہے، اڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اسے پھر جو چیز اپنے کام کی ملتی ہے وہاں جا کے اپنے روزی کا بندوبست کرتا ہے. اللہ اکبر. ایسے کئی واقعات پڑھتے سنتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ تجربہ کرنا چاہا، جی اللہ رزاق ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری جگہ پہ اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے. جب اللہ کہتا ہے میں رزاق ہوں، جنگل میں کہیں بیابان میں بیٹھ گئے اور جناب انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اور وہ جو واقعات ہم نے پڑھے اس میں یہ کہ اللہ نے بھیجا، لیکن پھر اس طریقے سے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ بھائی ہلنا جلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ایک دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گیا بندہ. یہ واقعہ پڑھا ہے، اس کی سند قصہ ہے، قصہ
سند کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، قصہ کوئی حدیث تو نہیں، ایک واقعہ قصہ. دریا کے کنارے بیٹھ گیا، بھائی آج اللہ سے مانگتا ہوں مجھے یہیں پہ دے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کیلے کے پتے پانی کے اندر تیرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کا کوئی حلوہ یا کوئی چیز اس طرح کی. بڑا خوش ہو گیا، کھا لیا. اگلے دن پھر جا کے بیٹھ گیا، پھر اسی طریقے سے دیکھا کیلے کے پتے پہ کوئی حلوہ یا ایسی چیز. 2-3 دن اسی طریقے سے روٹین سے. پھر اس کو یہ ہوا تجسس کے دیکھوں تو صحیح آتا کدھر سے. پیچھے گیا، اس کے پیچھا کیا تو دور جا کے پیچھے کہیں کوئی ایسا مریض ملا جس کو حکیم نے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کیلے کے پتے پہ یہ اس طرح کا حلوہ بنا کے اپنے زخم کے اوپر یا اپنے جسم پہ جہاں اس کو تکلیف تھی باندھا کرو اتنے گھنٹے، پھر اس کے بعد اس کو کھول دیا کرو، اگلے دن پھر نیا. تو وہی مریض کا جو جسم پہ لگایا ہوا وہی اس کو کھانا تو مل رہا ہے، لیکن کس صورت میں مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ بندہ جو صحرا میں اور بیابان میں بیٹھ گیا تھا، بھوک کے مارے بے ہوش ہو گیا. کچھ لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے اٹھایا اور پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا اور کچھ خوراک ڈالی، تو تب جا کے اس کو ہوش آیا. تو خوراک تو مل گئی، لیکن اس حالت میں اس طرح ذلیل ہو کے، تو بندہ اس سے بہتر ہے کہ توکل اللہ پہ کرے، لیکن کوشش کرے. تو اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، کوشش کرے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد. اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو میں نے کوشش کی ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے تجارت کی ہے، میں نے مزدوری کی ہے، اس سے فائدہ اللہ کے حکم سے ہی حاصل ہوگا. اور جس کام کے لیے یہ سبب اختیار کیا گیا وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام تر اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے. گویا توکل خالص قلبی عبادت ہے. لیکن بہت سارے لوگ غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اس کی 2 صورتیں. نمبر 1، جو امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، جو امور صرف اللہ کے اختیار میں اور مخلوق میں سے کسی کی قدرت ہی نہیں، ان میں بھی غیر اللہ پر توکل کرنا. مثلا گناہوں کی مغفرت اور بخشش. گناہوں کو بخشش اور مغفرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو لوگوں کا کیا عقیدہ، یہ پیر صاحب جو ہے نا یہ بخشوا دیں گے، یا بخشوا دیں گے، یا بخش دیں گے، یا اللہ سے سفارش کر دیں گے. اولاد کون دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وہ جسے چاہتا بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا. کس کی صفت ہے یہ؟ تو لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جی فلانے مزار پہ چلے جاؤ، دربار پہ چلے جاؤ، خانقاہ کے پاس چلے جاؤ، فلانے پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، اولاد مل جائے گی. اے جی اس پتر سانو دیتا ہے، اس پتر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اسی طریقے سے معاش، روزگار، لوگ روزگار کے لیے، رزق کے لیے بھی ایسے ہی در در کی خاک چھانتے ہیں. پیروں فقیروں کو مزاروں درباروں پہ جاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نظر نیازیں مانتے ہیں. وہ جو خود تمہارے پیسے لے رہا ہے، نظر نیازیں کھا رہا ہے، جو تمہارے دیے ہوئے رزق پہ پل رہا ہے، اور تم اس سے جا کے رزق کا سوال کرتے ہو. کوئی عقل کو ہاتھ مارو ہیں. وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا نجومی قسمت کا حال 10-10 روپے میں بتا رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنی قسمت نہیں سنوار سکتا، 10-10 روپے تم سے لے رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی، سراسر توحید کے خلاف. اور اکثر اس کا جو ارتکاب ہے قبر پرست، اولیاء پرست لوگ کرتے ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں اور اولیاء کے جو حقیقی جو اولیاء اللہ کے دوست ہیں وہ نہیں، بلکہ جو فراڈی بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایمان اور ان کا مال لوٹنے کے لیے ان کے جو پجاری ہیں. دوسرا غیر اللہ پر توکل کی جو صورت ہے، جن امور کی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو قدرت دے رکھی ہے. یعنی اب جاب ہے، کسی کمپنی میں ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا ہوا اس کمپنی کو، آگے وہ امپلائز کو جاب دیتے ہیں، ان کو سیلری دیتے ہیں، ایک روزی روٹی کا ایک بندوبست کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو
لیکن اس میں مخلوق پر توکل کرنا یہ شرک خفی ہے یا شرک اصغر ہے۔ یہ سوچنا جی مدیر ہی میری جاب کا ضامن ہے اور میرے رزق کا ضامن ہے، یہ سوچنا شرکے کا بڑا یا سینئر یا سپروائزر، یا یوں کہنا کہ جی میرا اللہ پر اور تم پر بھروسہ ہے، میرا اللہ پر اور تم پر توکل ہے، تم پر بھروسہ ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ توکل کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا۔ توکل کا مفہوم یہ کہ اپنے امور اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، جس کے قبضہ اختیار میں سارے معاملات ہیں، جبکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی قدرت اور اختیار نہیں۔ البتہ مخلوق کو سبب اور ذریعہ ضرور بنایا جا سکتا ہے، لہذا مخلوق کو سبب اور ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس پر توکل بھی کیا جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہی حکم ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل ایک مستقل عبادت ہے، توکل ایک یعنی یہ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں کہ وہ علی اللہ فتوکلوا، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ توکل محض اور صرف فقط اللہ پر ہونا چاہیے، اور جو آیت کا آخری جملہ ان کنتم مومنین، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان کی تصحیح اور تکمیل کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ ہی پر توکل کیا جائے، اس لیے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، یعنی مومن لوگ جو ہیں نا وہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بھروسہ کرنے والے مومن ہیں، اور بھروسہ جو نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق ہے توکل کے ساتھ۔ تو اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صحیح معنوں میں اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل وجلت قلوبہم اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، جہنم کا ذکر، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی جلالت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اختیار سے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہم اجعلنا منہم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتے ہیں ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک موضوع ہے۔ بعض ہمارے ہی مسلمانوں میں ایسے گروہ ہیں جن کے نزدیک ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایمان کا ایک ہی لیول ہوتا ہے، جبکہ اہل سنہ کا صحیح منہج یہ ہے، عقیدہ اور سلف کا منہج یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جب بندہ دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، قرآن اور حدیث کو سنتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب بندہ بدکاروں کی، دنیا داروں کی اور جو ہے وہ غلط لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی، ہم صحابی گزرے غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے بڑے پریشان، پوچھا خیریت؟ کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، خود اپنے آپ کو کہہ رہے۔ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے جنت جہنم ہمارے سامنے، ہمارے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی ہم اس اللہ کے رسول کی مجلس میں ہمارے دلوں پر اللہ کی خشیت ایسی طاری ہوتی ہے، اتنا ہم مگن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے، اور جب ہم اپنے کاروبار میں بچوں میں مصروف ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حنظلہ منافق ہو گیا،
دو کیفیتیں، وہ اس کو دو کیفیتوں پر معمول کر رہے تھے کہ وہاں کچھ اور یہاں کچھ. مسجد میں اللہ کے رسول کی مجلس میں اور ہے، کاروبار میں. تو ابو بکر صدیق نے کہا تو یہ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی، آؤ چلے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتے ہیں. پہنچے، پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اگر تمہاری یہ کیفیت ہر جگہ پر ہو جائے، وہ فرشتے، آسمان کے فرشتے تم سے مدینہ کی گلیوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں، یعنی تم ولایت کے اس مرتبے کے اوپر پہنچ جاؤ کہ فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں. یعنی اتنا بڑا مقام ہے. تو یعنی یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ جب دین کی محفل میں، علماء کی مجلس میں، قرآن اور حدیث کی محفل میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، ایمان اس کا بڑھتا ہے. اور جب دنیا داری میں اور دوسرے لوگوں کی محفل میں اور مجلس میں ہوتا ہے تو ایمان اس کا گھٹتا ہے. تو اور یہ وہ لوگ ہیں، ایمان میں بھی ان کے اضافہ ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والے، یہ ان کی خاصیت ہے. وہ اہل ایمان بھی ہیں، ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر جب سنتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. تو یہ جو آیت کے الفاظ ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مومن صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا. وہ کافر تو شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو تو اپنے اسلحے پہ ناز ہے، اسی پہ بھروسہ ہے. جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور آرام فرما رہے تھے درخت کے سائے میں اور تلوار کو لٹکا دیا. صحابہ کرام بھی ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے آرام میں لگ گئے. تو غافل ہونے سے مراد یہ کہ وہ اپنے اپنے مشغول ہو گئے. اور اس وقت ایک کافر آیا اور اس نے موقع تاک کر اور وہ تلوار اٹھا لی اور اللہ کے رسول کو جگا کے کہا کہ ہاں اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ. تو یہ سننا تھا کہ خوف سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. پھر اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ پہ بھروسہ یہ تھا کہ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. جبکہ جب اللہ کے رسول کے پاس تلوار آ گئی کافر لرزنے لگا، کانپنے لگا، کیونکہ اس کا تو بھروسہ اسی چیز پہ تھا. تو کافر ہے تو کرتا ہے بھروسہ شمشیر پہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. شعر ہے باقاعدہ علامہ اقبال کا. ہمیشہ کافر اپنی تعداد پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے اسلحے پہ بھروسہ کرتا ہے. آج ہمیں وہ یہی طعنہ دیتے ہیں، ہمارے سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ، اور ہمارے یہ کافر مسلمان کمزور ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس جدید یہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. اصل مسلمانوں کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں تو وہ وقت بھی تو تھا 313 تھے مقابلے میں 1000 تھے. وہ صرف 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، ہزاروں اونٹ، ہزاروں تلواریں، ہزاروں گھوڑے. اور یہ رومیوں کے مقابلے میں صحابہ کرام غالباً جنگ تبوک میں یا جنگ یرموک یا جنگ موتا میں رومی لاکھوں کی تعداد اور مسلمان 30,000، وہ 2-2.5 لاکھ. اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنی کم قلت کے باوجود کافروں پہ غلبہ پایا، فتح پائی ہے، جب تک مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پہ رہا. آج ہمارا ایمان نہیں، ہمارا بھروسہ نہیں، توکل نہیں، اعتماد نہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کو اور آپ کے پیروکاروں اہل ایمان کو اللہ ہی کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. آپ کو بھی اللہ ہی کافی ہے، اور جو آپ کے ماننے والے مومن ان کو بھی اللہ ہی کافی ہے. تو اے نبی، تجھے اور تیرے پیروکار مومنین کو توکل کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اس کے بعد کسی اور پر توکل کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن عباس کو
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، مختلف جنگوں کے موقع پہ اور آگے پیچھے جب لوگوں نے ڈرایا اللہ کے رسول کو، بھائی سارا کافر اکٹھا ہو گیا، سارا عالم کفر اکٹھا ہو گیا، پورا عرب جو ہے وہ مدینہ پہ چڑھائی کر رہا ہے، کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا، فخشم ان سے ڈریے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ، وہی بات فرمائی جو ابراہیم نے فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس بحث سے پتہ چلا کہ اللہ پر توکل کرنا اور بھروسہ رکھنا یہ دینی فریضہ ہے، ایمان کی شرطوں میں سے، اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی اہمیت، فضیلت اور عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے دو بہت عظیم پیغمبروں نے، خلیلوں نے، حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی مشکل اور شدید پریشانی کے عالم میں یہی کلمہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں پر اللہ پر توکل، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔